ختم نبوت میں پیرا دیا ہے بابا جی نے فیض آباد میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ موجود ہیں وسیم طالب حسین. ان کی سابقہ لائف کے حوالے سے بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں اس وقت مذہبی جماعت کے اندر، لیکن شوبز کی لائن میں کیا تھے یہ آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں. وہ شخص جس نے مختلف ٹی وی چینلز پر ایز اے پروڈیوسر کام کیا، ایز اے ڈائریکٹر کام کیا اور مختلف شوز کو پروڈیوس کیا، اور اس کے علاوہ جناب اگر بات کی جائے سنگنگ کے حوالے سے تو جناب سنگنگ کرتے رہے ہیں وسیم بھائی، اور وہ کیسی لک تھی یہ آپ سکرین پر دیکھ کے حیران رہیں گے کہ کیسے ان کی لائف تبدیل ہوئی اور وہ کیوں تبدیل ہوئی، وہ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں وسیم بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی امان اللہ بھائی، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. اچھا مجھے بتائیے گا اتنا چینج کیسے پوسیبل ہے کہ ایک انسان جو شوبز کی لائن میں اتنا انٹر تھا کہ جناب وہ فلموں میں آ رہا ہے، وہ ڈراموں میں آ رہا ہے، وہ ایڈز بنا رہا ہے، وہ جناب پروگرام پروڈیوس کر رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے، ان سب کو چھوڑنے کی مین وجہ کیا تھی؟ امان اللہ بھائی، بات ایسے ہے کہ جب میں شوبز میں تھا تو ہر طرف سے ایک گھرا ہوا تھا. اس میں سب کچھ تھا، مال و دولت بھی تھا، ایک عیش و عشرت جو ایک نوجوان کو جو چاہیے ہوتی ہے، رنگینیاں، وہ سب تھی اس میں، لیکن دلی سکون نہیں تھا. یہ میرے ایک اندر کا انسان تھا جو مجھے بار بار نوک کرتا تھا کہ جاگو جاگو. اکثر میں اپنے آپ سے خود ہی وعدہ کرتا تھا اکیلے میں کہ یار میں ایک دن چینج ہو جاؤں گا، یار میں ایک دن جس دن میں مکہ شریف گیا نا میں چینج ہو جاؤں گا. یہ میں اکثر میرے ساتھ فائٹ چلتی تھی میری، لیکن الحمدللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں چینج ہو گیا. تو وہ چینج آپ ہوئے کیسے؟ ایکچولی آپ اصل وجہ جاننا چاہ رہے ہیں. جی. یہ جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں واضح لفظوں میں لکھا ہے توبہ، توبہ کا ذکر ہر جگہ پر ہے. تو وہ توبہ جو تھی نا، وہ توبہ میں الحمدللہ سمجھتا ہوں کامیاب رہی. وہ اس طریقے سے جو اللہ کی خاص راتیں ہوتی ہیں، طاق راتیں ہیں، جو عبادت کی رات ہوتی ہیں، جیسے 27ویں کی رات ہوتی ہے، شب قدر کی رات ہے، شب بارات کی رات ہے. یہ واقعہ ہے شب بارات کی رات کا. اس دن میں دلی طور پہ بڑا پریشان تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے، لیکن بہت سخت پریشان تھا. صبح سے ہی سخت پریشانی کا عالم تھا. اس دن نا مجھے وہ دن جو تھا نا اللہ کے مزید قریب کر رہا تھا. وہ اس طریقے سے کہ میں صبح سے جو پریشانی کے عالم بیٹھا تھا، میں نے اس دن نمازیں بھی، مطلب نماز تو ہم پڑھتے جمعہ کے جمعہ پڑھنے جاتے تھے روٹین میں جیسے ہوتا ہے، لیکن باقاعدہ سے 5 وقت نماز ہی نہیں تھا. اس دن میں نماز پڑھی، ظہر کی، عصر کی. پھر جب عشاء کا وقت آیا نا، عشاء کا وقت مسجد میں محفل تھی اور امام صاحب نے خطاب کرنا تھا. ہوا ایسے کہ وہاں پر وہ سب لوگ بیٹھے تھے اور محفل چل رہی تھی. اس محفل میں مختلف نعت خوانی کر رہے تھے. تو اچانک امام صاحب نے مائک پر آ کر اناؤنس کیا ایک نعت خوان کے بعد کہ اگر کوئی بھائی نعت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام لکھوا دے. حالانکہ میں وہ چوتھی یا پانچویں صف تھی کہ لاسٹ میں صف تھی، وہاں بیٹھا تھا. تو میں مسجد میں چونکہ جاتا تھا کبھی کبھار اس وقت، اب نہیں اس وقت، تو وہ میں نے امام صاحب کو اشارہ کیا دوری سے اس طریقے سے کہ میں نے نعت پڑھنی ہے. تو امام صاحب نے میری طرف دیکھا، انہوں نے آنکھوں سے ایسے اشارہ کیا اچھا، تو اپنا انہوں نے کہا نام لکھوا دیں. تو میں نے کہا نام لکھوانے تو اس وقت وہاں نہیں گیا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا. انہوں نے پھر ایک نعت خواں کو بلایا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو. میں نے دل میں سوچا کہ یار میرا بھول گئے ہیں، چونکہ یہ تو مجھے اتنا زیادہ جانتے بھی نہیں. لیکن چوتھے نعت خواں کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آئیں گے محمد وسیم طالب بھائی، تو وہ نعت پڑھیں گے. تو میں نے وہ جب اسٹیج پر میں گیا ہوں اور میں نے نعت پڑھی ہے، سلاد پڑھا پہلے سرکار علیہ وسلم کا، پھر میں نعت پڑھی ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. تو اس نعت کو جو میں نے پڑھا، یقین کریں وہ میں نے کھو کے پڑھا، مجھے نہیں پتا وہ میرے پہ اس وقت کیا چل رہا تھا. میں اندر کی جو کشمکش میں مبتلا تھا اس سے میں لڑ رہا تھا. میں نے نعت پڑھی، یقین کریں اس سے پہلے بھی ثنا خان نے نعت پڑھی وہاں پہ، لیکن میری نعت کے وقت جتنے مسجد میں لوگ بزرگ نوجوان بیٹھے تھے، حتیٰ کہ جو ہمارے وہاں پہ علامہ صاحب بیٹھے تھے، امام صاحب، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے. میں خود بھی رو رہا تھا، وہ بھی سب رو رہے تھے. مجھے نہیں پتا اس وقت کیا کیفیت چل رہی تھی. لیکن جب محفل ختم ہوئی، امام صاحب نے دعا کری، میرے لیے بھی اسپیشل دعا کری، اللہ پاک سب کو ہدایت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے. تو الحمدللہ اس دن کے بعد سے لے کے مجھ میں چینج آیا کہ میں وہاں سے جب گھر گیا نا واپس مسجد میں، محفل تو ختم ہو گئی لیکن اندر کی ایک محفل چل رہی تھی. میں گھر گیا جب اپنے، تو میں نے نا فیملی سے ہٹ کے الگ ہی نا جائے نماز بچھائی اور اس پہ عبادت شروع کر دی. ساری رات عبادت کی ہوتی ہے، ویسے تو ہر رات ہی عبادت آپ کریں، لیکن وہ خاص جو رات ہے شب برات کی، تو میں نے نوافل پڑھتا رہا. ہر نوافل کے بعد میں نا اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رو کے دعا کرتا تھا. آپ یقین کریں گے امان اللہ بھائی، میں اتنا رویا
ساری رات نوافل پڑھتا روتا رہا. اتنا رویا میں، اتنا رویا کہ میرے سامنے یقین کریں کہ وہ جو جگہ تھی وہ گیلی ہو گئی. اتنا میں رویا. تو جس وقت اذان فجر ہوئی نا، فجر کی اذان ہوئی، تو اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے نا آج وہ جو اندر کا گند تھا نا، جو ایک گند تھا میرے اندر، وہ نکل گیا میری آنکھوں کے ذریعے، اور میں اپنے آپ کو پرسکون اور ہولا ان کی بڑا اچھا محسوس کرنے لگا. پھر میں فجر کی نماز پڑھنے گیا. پھر اس دن کے بعد ایسا پھر چینج آیا کہ میں بالکل ہی چینج ہو گیا. میں کلین شیو ہوا کرتا تھا. اچھا مجھے بتائیے گا، یہ مطلب بڑا مشکل یہ سٹیپ ہوتا ہے جو آپ نے لیا. ہم نے دیکھا آپ کو، بیسیکلی میں بھی شوبز سے تعلق تھا، آپ ہمارے سینئرز میں تھے. میں نے دیکھا آپ کی انٹری ہوتی تھی، آپ کے پیچھے بائک پہ بھی اکثر انٹری پہ لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی. پھر آپ کے پروگرام ہوتے تھے، آپ کے ارد گرد نوجوان لڑکیاں ہوتی تھی. مطلب ایک کیسے یہ کیفیت بن گئی، اور کیسا لگتا ہے کہ اس لائف میں آپ کیسا محسوس کرتے تھے، آج کی لائف میں کیسا محسوس کرتے ہیں جناب؟ عمران ہاشمی کے ساتھ آپ نے کچھ ٹائم کام کیا، اور سونل چوہان کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سکرین پہ تصویریں چل رہی ہیں. یہ وسیم بھائی، میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ عام شخص نہیں تھے. یہ شوبز کے اندر جتنا انٹر تھے، آپ کی تصویریں دیکھ کے اندازہ لگائیں، اور یہ 11 سال پہلے کی پکچرز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا اس لائف میں کیسا محسوس کرتے تھے، اور اس لائف میں کیسا ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں تب جب کلین شیو ہوتے تھے سٹیج کے اوپر. جناب آپ مومی رانا کے ساتھ آپ سونگ کر رہے ہیں، اور عمران ہاشمی کو کون نہیں جانتا، انڈین ایکٹر ہیں اور ان کی فلمیں بھی آتی ہیں، ان کے ساتھ آپ پرفارم کر رہے ہیں. مجھے بتائیے گا تب کلین شیو بھی تھے، تب اتنی زیادہ شہرت بھی تھی، اس زندگی سے مطمئن تھے یا اس والی زندگی سے مطمئن ہیں؟ مان اللہ بھائی، باتیں بہت ساری بتانے کو ہیں. میرا دل بھی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں، چونکہ میں شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ جتنے نوجوان دوست میں جو ینگسٹر مجھے دیکھ رہے ہیں، جو شوبز میں ہیں اس وقت، یا جو سمجھ لیں کہ وہ ان رنگریلیوں میں جو مبتلا ہے، گھرے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ کر نصیحت حاصل کر لیں کہ اللہ پاک کرم فرمائے ان کے اوپر بھی، ان کو بھی ہدایت دے. چونکہ ہم نے مرنا بھی ہے، اس مرنے کی تیاری بھی کرنی ہے. مرنے کی تیاری یہی ہے کہ آپ وہی کچھ کریں جو آقا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتا دیا ہے کہ کرنا کیا، صراط مستقیم ہے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں میں پہلے صراط مستقیم پر نہیں تھا. لوگ اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی موسیقی، مجھ سے کیا ہے سوال کہ وسیم صاحب اب آپ بتائیں، شوبز کے ابھی بھی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ہے، وسیم صاحب اب آپ بتائیں کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے. میں کہا بھائی غذا نہیں ہے، یہ سزا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی نہیں وہ اچھا راستے ڈھونڈتے ہیں بچنے کے راستے. وہ کہتے ہیں مجھے کہ نہیں یار ایسی بات نہیں، یہ تو ٹھیک ہے. میں کہ نہیں یار، آپ کے نظریے میں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ آپ کو ہدایت فرمائے ٹھیک نہیں ہے. صراط مستقیم ایک ہی راستہ ہے جو بتا دیا گیا، جو دکھا دیا گیا ہمیں. اچھا بات آپ پوچھ رہے تھے کلین شیو والی، اسی پہ واپس آتے ہیں. اصل میں باتیں بہت ساری، اس لیے میری باتوں سے باتیں کوئی نہ کوئی نکلتی رہیں گی. میں جب بالکل کلین شیو تھا تو یقین کریں مجھے پورا محلہ، میرے گلی کے جو لوگ تھے، مجھے وہ کبھی کسی ہیرو سے مشابہت کرتے تھے، میری کبھی کسی سے ملاتے تھے، مطلب اپنا الگ الگ نام دیتے تھے. لیکن اس وقت میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ یار مجھے کبھی یہ عامر خان سے ملا رہے ہیں، یار یہ مجھے کبھی کسی ایکٹر سے ملا رہے ہیں، کبھی یہ مجھے زہیب حسن سے ملا رہے ہیں. لیکن میں غلطی پر تھا. ہماری مشابہت ہونے چاہیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے. یقین کریں آپ کے منہ پر داڑھی تھی تو ہمارے منہ پر داڑھی ہونی چاہیے. یہی مرد کی شان ہے اور پہچان ہے. چونکہ یہ اس پہ کافی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں اندر سے بندہ ٹھیک ہونا چاہیے. اندر سے بندہ ٹھیک ہوتا تو ہے، لیکن پہلے آپ شروعات تو کریں، کہیں سے شروعات کریں آپ. تو اس میں کلین شیو ہوا کرتا تھا، تو میں آنا جانا شوبز میں، رنگرلیوں میں رہنا جیسے ایک نوجوان رہتا ہے. لیکن یقین کریں کہ اس لائف میں رنگرلیاں تو تھیں، پیسہ بھی تھا، لیکن سکون نہیں تھا. خدا کی قسم جو سکون مجھے آج محسوس کرتا ہوں، اگر میں مر بھی جاؤں تو الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. کیونکہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے تازہ. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے، عام راتوں میں بھی، طاق راتوں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح لکھا ہوا ہے. میں نے وہ ترجمے سے پڑھا، میں نے خود پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ جو شخص مجھ سے توبہ کرتا ہے نا، اور اس توبہ پہ اگر وہ قائم رہتا ہے، جو اس نے توبہ کی ہے، تو میں اسے معاف فرما دیتا ہوں. اس حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا. تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تو یار غفور الرحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ گناہ کیے جاتے ہیں. یہ غلط ہے. گناہ پر دیکھیں اللہ تو معاف فرمانے والا ہے. آپ سچ کا سوچے تو صحیح، آپ حق کے راستے پہ چلے تو صحیح. دیکھیں ہمارے جو بات مزید مطلب لمبی ہوتی جائے گی، جو صحابہ کرام ہیں،
جو عقائد جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین رہے ہیں، ٹھیک ہے، قریب ساتھی تھے، وہ اتنی عبادت کے باوجود اللہ سے ڈرتے تھے، توبہ کرتے تھے. تو ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات کچھ نہیں ہے. یہاں پہ لوگ شراب پیے جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ معاف فرمانے والا ہے. او بھائی، معاف فرمانے والا تو ہے. شراب، تم شراب کی اگر حالت میں مر گئے، توبہ نہ کی، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں جو جرائم کی، جو زنا کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار اللہ معاف فرما لے. لیکن بھائی اگر تم زنا کرتے ہوئے مر گئے تو کیا تم معاف کر دیے جاؤ گے؟ عذاب بہت بڑا جو قبر سے شروع ہو جاتا ہے.